وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب اے نبی میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب بھی وہ مجھے پکارے میں قبول کرتا ہوں۔ بس لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کے بھلائی کا باعث ہے۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ آداب دعا اور قبولیت کی شروط۔ ایک اعرابی نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، کیا ہمارے رب قریب ہیں؟ اگر قریب ہیں تو ہم اللہ کے ساتھ سرگوشیاں کر لیں یا دور ہے؟ اگر دور ہو تو ہم اونچی اونچی آوازوں سے اللہ کو پکاریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس پر یہ آیت اتری۔ ایک روایت میں ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے اس سوال پر کہ ہمارے رب کہاں ہیں، یہ آیت اتری۔ عطا رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب آیت ادعونی استجب لکم نازل ہوئی، یعنی مجھے میرے بندوں پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کرتا رہوں گا، تو لوگوں نے پوچھا کہ دعا کس وقت کرنی چاہیے؟ اس پر یہ آیت اتری۔ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں تھے۔ ہر اونچائی پر چڑھتے وقت، ہر وادی میں اترتے وقت بلند آوازوں سے تکبیر کہتے جاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آ کر فرمانے لگے، لوگوں اپنی جانوں پر رحم کرو، تم کسی کم سننے والے یا دور والے کو نہیں پکار رہے، جسے تم پکارتے ہو وہ تو تم سے تمہاری سواریوں کی گردن سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اے عبداللہ ابن قیس، سنو، جنت کا خزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ میرے ساتھ جیسا عقیدہ رکھتا ہے میں بھی اس کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کرتا ہوں، جب وہ مجھ سے دعا مانگتا ہے میں اس کے قریب ہی ہوتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے اور اس کے ہونٹ میرے ذکر میں ہلتے ہیں تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ یہ اور پچھلی روایت دونوں مسند احمد کی ہیں۔ اس مضمون کی آیت قرآن کریم میں بھی ہے، فرمان باری ہے، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، یعنی جو تقوی اور احسان والے خلوص والے لوگ ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں۔ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا، اننی معکما اسمع و ارا، کہ میں اے موسیٰ اور اے ہارون تم دونوں کے ساتھ ہوں، سنتا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ اس آیت میں اور دیگر دوسری آیات میں اللہ تعالیٰ کے اپنے بندے کے ساتھ ہونے کا مطلب اللہ تعالیٰ کے علم کے اعتبار سے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ساتوں آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر مستوی ہیں، اور یہ بندوں کے ساتھ ہونا یہ معیت علمی ہے نہ کہ معیت ذاتی، کیونکہ اہل السنہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ اپنے علم کے اعتبار سے ہے، اور ذات کے اعتبار سے تو وہ اپنے ساتوں آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر مستوی ہیں۔ نیز اس سے مقصود یہ بھی ہے کہ باری تعالیٰ دعا کرنے والوں کی دعا کو بیکار نہیں کرتے، نہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس دعا سے غافل رہے نہ سنے۔ اس میں دعا کرنے کی دعوت دی ہے اور اس کے ضائع نہ ہونے کا وعدہ کیا ہے۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے کوئی ایسی دعا کرتا ہے جس میں نہ گناہ ہو نہ رشتے ناطے ٹوٹتے ہوں تو اسے اللہ تعالیٰ 3 باتوں میں سے ایک ضرور عطا فرماتے ہیں، یا تو اس کی دعا اس وقت قبول فرما کر اس کی منہ مانگی مراد پوری کرتے ہیں، یا اسے ذخیرہ کر کے رکھ چھوڑتے ہیں اور آخرت میں عطا فرماتے ہیں، یا اس کی وجہ سے کوئی آنے والی بلا اور مصیبت کو ٹال دیتے ہیں۔ لوگوں نے یہ سن کر کہا، اللہ کے رسول، پھر تو ہم بکثرت دعا مانگا کریں گے۔ آپ نے فرمایا، پھر اللہ کے ہاں کون سی کمی ہے؟ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی حدیث جس کو امام احمد لائے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روئے زمین کا جو مسلمان اللہ عز و جل سے دعا مانگے اسے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، یا تو اسے اس کی منہ مانگی مراد ملتی ہے یا ویسی ہی برائی ٹل جاتی ہے جب تک کہ گناہ کی اور رشتہ داری کے کٹنے کی دعا نہ ہو۔
صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک کوئی شخص دعا میں جلدی نہ کرے اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ جلدی کرنا یہ ہے کہ کہنے لگے میں نے تو ہر چند دعا مانگی لیکن اللہ قبول نہیں کرتے۔ بخاری کی روایت میں یہ بھی ہے کہ اسے ثواب میں جنت عطا فرماتے ہیں۔ صحیح مسلم میں یہ بھی ہے کہ قبول نہ ہونے کا خیال کر کے وہ نا امیدی کے ساتھ دعا مانگنا ترک کر دے، یہ جلدی کرنا ہے۔ ابو جعفر طبری رحمہ اللہ کی تفسیر میں یہ قول عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان کیا گیا ہے۔ دعا کی اس آیت کو روزوں کے احکام کی آیتوں کے درمیان لانے کی حکمت یہ ہے کہ روزے ختم ہونے کے بعد لوگوں کو دعا کی ترغیب ہو، بلکہ ہر روزہ افطار کے وقت وہ بکثرت دعائیں کیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزے دار افطار کے وقت جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ میں روایت ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی یہ دعا منقول ہے، اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی، یعنی اے اللہ میں آپ کی اس رحمت کے وسیلے سے آپ سے دعا مانگتا ہوں کہ جس رحمت نے تمام چیزوں کو گھیر رکھا ہے، کہ آپ میرے گناہ معاف فرما دیں۔ اور مسند احمد کی حدیث میں ہے، نبی نے فرمایا 3 قسم کے لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی، عادل یعنی انصاف کرنے والا بادشاہ، روزے دار شخص اور مظلوم۔ اسے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بلند کریں گے۔ مظلوم کی بد دعا کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے میری عزت کی قسم میں تیری مدد ضرور کروں گا اگرچہ دیر سے کروں۔ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ملنا تمہارے لیے حلال کیا گیا، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو۔ تمہاری پوشیدہ خیانتوں کو اللہ تعالیٰ نے معلوم کر لیا ہے، اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرما کر تم سے درگزر فرما لیا۔ اب تمہیں ان سے مباشرت یعنی مجامعت کی اور اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی چیز کو تلاش کرنے کی اجازت ہے۔ تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے، پھر رات تک روزے کو پورا کرو اور عورتوں سے اس وقت مباشرت نہ کرو جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، تم ان کے قریب بھی نہ بھٹکو۔ اسی طرح اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں تاکہ وہ بچیں۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ رمضان المبارک میں کھانے پینے اور جماع کا مسئلہ۔ ابتداء اسلام میں یہ حکم تھا کہ افطار کے بعد کھانا پینا جماع کرنا عشاء کی نماز تک جائز تھا، اور اگر کوئی اس سے بھی پہلے سو گیا تو اس پر نیند آتے ہی حرام ہو گیا۔ اس میں صحابہ رضی اللہ عنہم کو قدر مشقت ہوئی جس پر رخصت کی یہ آیتیں نازل ہوئیں اور آسانی کے احکام مل گئے۔ آیت میں رفث سے مراد جماع ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نیز عطا، مجاہد، سعید بن جبیر، طاؤس، سالم ابن عبداللہ، عمرو بن دینار، حسن، قتادہ زہری، ضحاک، ابراہیم نخعی، سدی، عطا خراسانی، مقاتل ابن حیان رحمۃ اللہ علیہم بھی یہی فرماتے ہیں۔ لباس سے مراد سکون ہے۔ ربیع ابن انس رحمہ اللہ لحاف کے معنی بیان کرتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ میاں بیوی کے آپس کے تعلقات اس قسم کے ہیں کہ انہیں ان راتوں میں بھی اجازت دی جاتی ہے۔ پہلے حدیث گزر چکی ہے کہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے، جس میں بیان ہو چکا ہے کہ جب یہ حکم تھا کہ افطار سے پہلے اگر کوئی سو جائے
تو اب رات کو جاگ کر کھانا پینا اور جمع نہیں کر سکتا تھا، بلکہ یہ رات اور دوسرا دن گزار کر بعد از مغرب کھانا پینا حلال ہوتا تھا۔ ابو قیس سرما ابن ابی انس رضی اللہ عنہ انصاری دن بھر کھیتی باڑی کا کام کر کے شام کو گھر آئے، بیوی سے کہا کچھ کھانے کو ہے؟ جواب ملا کچھ نہیں، میں جاتی ہوں اور کہیں سے لاتی ہوں۔ تو وہ گئیں اور یہاں ان کی آنکھ لگ گئی۔ جب آ کر دیکھا تو بڑا افسوس کیا کہ اب یہ رات اور پھر دوسرا دن بھوکے پیٹوں سے کیسے گزاریں گے۔ چنانچہ جب آدھا دن ہوا تو ابو قیس رضی اللہ عنہ بھوک کے مارے بے ہوش ہو گئے۔ رسول اللہ کے پاس اس کا ذکر ہوا تو اس وقت یہ آیت اتری اور مسلمان بہت خوش ہوئے۔ یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے۔ صحیح بخاری کی ایک اور روایت میں ہے کہ یہ قصور کئی حضرات سے ہو گیا تھا، جن میں عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بھی تھے، جنہوں نے عشاء کی نماز کے بعد اپنی اہلیہ سے مباشرت کر لی تھی۔ پھر دربار نبوت یعنی رسول اللہ کے پاس شکایتیں ہوئی اور یہ رحمت کی آیت نازل ہوئی۔ ایک روایت میں ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے جب آ کر یہ واقعہ سنایا تو رسول اللہ نے فرمایا، عمر تم سے تو ایسی امید نہ تھی۔ اسی وقت یہ آیت اتری۔ ایک روایت میں ہے کہ ابو قیس رضی اللہ عنہ نے عشاء کی نماز کے بعد نیند سے بیدار ہو کر کھا پی لیا تھا اور صبح حاضر ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا قصور بیان کیا تھا۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے جب مباشرت کا ارادہ کیا تو بیوی صاحبہ نے فرمایا، مجھے نیند آ گئی تھی لیکن انہوں نے اسے بہانہ سمجھا۔ اس رات آپ دیر تک مجلس نبوی میں بیٹھے رہے تھے اور بہت رات گئے گھر پہنچے تھے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے بھی ایسا ہی قصور ہو گیا تھا، جیسا کہ مسند احمد میں ہے۔ ما کتب اللہ سے مراد اولاد ہے، بعض نے کہا ہے جمع مراد ہے، بعض کہتے ہیں لیلۃ القدر مراد ہے۔ قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں مراد یہ رخصت ہے۔ تطبیق ان سب اقوال میں اس طرح ہو سکتی ہے کہ عموم کے طور پر سبھی مراد ہیں۔ جمع کی رخصت کے بعد کھانے پینے کی اجازت مل رہی ہے کہ صبح صادق تک اس کی اجازت ہے۔ سحری و افطاری کے متعلقہ مسائل۔ صحیح بخاری میں ہے کہ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، پہلے من الفجر کا لفظ نہیں اترا تھا تو چند لوگوں نے اپنے پاؤں میں سفید اور سیاہ دھاگے باندھ لیے اور جب تک ان کی سفیدی اور سیاہی میں تمیز نہ ہوتی کھاتے پیتے رہے۔ اس کے بعد یہ لفظ اترا اور معلوم ہو گیا کہ اس سے مراد رات دن ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی 2 دھاگے سیاہ اور سفید اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیے اور جب تک ان کے رنگ میں تمیز نہ ہوئی تب تک کھاتا پیتا رہا۔ صبح کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا، تیرا تکیہ بڑا لمبا چوڑا نکلا۔ اس سے مراد تو صبح کی سفیدی کا رات کی سیاہی سے ظاہر ہونا ہے۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں بھی ہے۔ مطلب رسول اللہ کے اس قول کا یہ ہے کہ آیت میں تو دھاگوں سے مراد دن کی سفیدی اور رات کی تاریکی ہے، تو اگر تمہارے تکیے کے نیچے یہ دونوں تاریکی اور سفیدی آ جاتی ہوں تو گویا اس کی لمبائی مشرق مغرب تک ہے۔ صحیح بخاری میں یہ تفسیر بھی روایتاً موجود ہے۔ بعض روایتوں میں یہ لفظ بھی ہیں کہ پھر تو تم بڑی لمبی چوڑی گردن والے ہو۔ بعض لوگوں نے اس کے معنی بیان کیے ہیں کہ کن ذہن ہے، لیکن یہ معنی غلط ہیں، بلکہ مطلب دونوں جملوں کا ایک ہی ہے، کیونکہ جب تکیہ اتنا بڑا ہے تو گردن بھی اتنی بڑی ہوگی، واللہ اعلم۔ صحیح بخاری میں عدی